حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں گھر میں سویا ہوا تھا، میرا دل جاگ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، خوشبوئیں بکھرنے لگی، بس ذرا میری دل کی آنکھ کھلی تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں تھا، مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ میں ڈر گیا تھا اور اپنی آنکھ نہ کھولا، کہیں بچھڑ نہ جائے۔ فرماتے ہیں حضور کا دیدار نصیب ہوا، مدینے والے محبوب نے بڑا ہی نوازا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جاتے جاتے ایک جملہ ہلکا سا جملہ فرمایا، تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہلکا سا ایک جملہ حضور فرمانے لگے، جنید تقریر کیا کرو یار، تقریر کیا کرو، کیا حرج ہے، بات کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل تو جاگ گیا، میں نے کہا حضور اب تو طے ہو گیا، اب تو ختم ہو گئی بات، اب تو ضرور بات کروں گا، میں ضرور تقریریں کروں گا، ضرور بولوں گا۔ آپ نے کہا اور میں نہ سنا، آپ نے کہا اور میں نے نہ سنا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ضرور تقریر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب میں صبح اٹھا تو ابھی تک میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، فرمانے لگے خوشبو آ رہی تھی پورے گھر سے۔ فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد گیا اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے، شیخ سری سختی کے پیچھے نماز پڑھنے۔ فرماتے ہیں پھر شیطان بھی آ گیا، نفس بھی بڑا ہو گیا، شیطان دل ہی دل میں مجھے کہنے لگا حضرت صاحب نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار ہوئی اور مجھے تو آج ہوئی، انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ زیارت ہوئی، پر مجھے آج زیارت نصیب ہوئی۔ یہ جملے شیطان کہنے لگا۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھ لینا چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، کیتلیاں زیادہ گرم ہے چائے سے، ان کو زیادہ جلوے نصیب ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ شیطان کہنے لگا انہوں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ زیارت ہوئی، پر مجھے آج زیارت ہوئی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں چور تھا، میرے اندر چور تھا، شیطان تھا اندر۔ حضرت کے پیچھے 7ویں صف میں نماز پڑھی۔ حضرت صاحب نے جب جماعت کرا لی نا تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے جنید ذرا آگے آ جا۔ فرماتے ہیں میں تیسری صف میں جا بیٹھا، میں تیسری صف میں جا کے بیٹھ گیا تو میرے مرشد فرمانے لگے جنید ذرا اور آگے آ جا۔ جب میں قریب جا کے بیٹھ گیا تو حضرت تسبیح چلانا شروع کیا اور تسبیح پڑھتے پڑھتے میری طرف دیکھتے اور مسکرانے لگے۔ حضرت کی تسبیح تو جاری ہے، پڑھتے پڑھتے میری طرف دیکھتے، مسکراتے، پھر پڑھتے۔ اللہ والے ہمیشہ زیادہ بات نہیں کرتے، اللہ والے کبھی بھی لمبی دلیلیں نہیں دیتے، ان کے 2 جملے بڑا ہی اثر ہوتا ہے، ان کے 2-3 جملوں میں ہی بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری مرشد میری طرف دیکھتے اور نظریں جھکا لیتے اور مسکراتے۔ میرے مرشد آگے یوں فرمایا اب تو تقریر کرو گے نا؟ فرماتے ہیں
اب تقریر کرو گے نا، اب تو بات بنے گی نا؟ وہ کہتے ہیں میرے اندر تو پہلے ہی شیطان جملے بول رکھا تھا۔ میں نے کہا حضرت جی اب کیا ہوا؟ تو میرے شیخ پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شیخ پھر فرمانے لگے، جنید بتاتا کیوں نہیں؟ تقریر کرے گا؟ میں نے کہا حضرت جی آپ اچانک مجھ سے ایسا سوال پوچھتے کیوں ہیں؟ جب میں نے سوال کیا تو شیخ نے تسبیح چھوڑ دی اور رخ میری طرف رخ ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، جنید کل رات کو جو میرے بیٹے جنید کل رات جو گزری ہے، مجھے خواب میں رب کریم کی دیدار نصیب ہوئی، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری جو کچھ بھی کمائی ہے میرا جنید بغدادی ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں وہ میدان میں آ جائے اور دین کا کام سنبھالے، لیکن وہ جھجکتا بہت ہے۔ اگر کبھی تیرے محبوب کا یہاں جلوہ ہو، اگر حضور کا کبھی یہاں آنا ہو، حضور کی ایک نظر اس پر بھی پڑ جائے تو کام بن جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میرے شیخ نے یہ کہا نا، میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے اللہ اکبر کہا، کپڑے میرے پھٹ گئے، پگڑی میری اتر گئی اور میں نے مرشد کے قدم چومنے لگا اور رو کے کہنے لگا، بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے تو اب سمجھ میں آئی ہے، بات مجھے اب سمجھ میں آئی، میرے اوپر میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے، وہ بھی تیری برکت سے فرمایا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے فرمایا ہے۔ میں تو تڑپ اٹھا، پھر زندگی بھر کبھی بھی وسوسے مجھے دوبارہ نہیں آئے۔ زندگی بھر میں نے یہ نہیں سوچا میرے شیخ سے دائیں بائیں ہو کر میں بچ جاؤں۔ سب سے میں التجا کرتا ہوں واپس آ جائیں، اپنے بزرگوں سے جڑ جائیں، ان کے راستوں کے مسافر بن جائیں، ان کے راستوں کے مسافر بن کے تو دیکھیں یہ ہمیں کن راستوں پر چلانا چاہتے ہیں، واپس آ جائیں۔